ہمارے ہاں یہ جو محافل نعت کا کلچر چلا، 11 سے لے کر 4 بجے تک نعت خوانیاں، نماز نہ عشاء کی، نماز نہ فجر کی۔ بابا یہ کون سا عشق مصطفیٰ ہے؟ اور چھچورے لوگ چونکہ مووی بن رہی ہے تو نئے نوٹوں کے بنڈل لے کر آتے ہیں پھینکنے کے لیے۔ کس کو دکھا رہے ہو؟ اگر اللہ کے لیے کر رہے ہو تو یہاں نمائش کی کیا ضرورت ہے؟ پھر جب دیکھا کہ محفلیں بے رونق ہونے لگی ہیں تو پھر کہا جی عمرے کے ٹکٹوں کی قرآن اندازی ہوگی۔ تو کہا جی اب عمرے کے ٹکٹوں کی قرآن اندازی ہوگی، اور 10-12 سیٹ صاحب، چودھری صاحب، میاں صاحب، شیخ صاحب، حاجی صاحب پیٹ پھلائے سامنے آ کے بیٹھ گئے کہ یہ ٹکٹ شیخ صاحب نے دیا، یہ چودھری صاحب نے دیا، یہ سیٹ صاحب نے دیا، یہ حاجی صاحب نے دیا، یہ فلاں نے دیا۔ تو میں نے کہا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر ایک کو عمرہ کرانا یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے، یہ امت کی ڈیوٹی نہیں ہے۔ ہر مسلمان کے بچے کو اللہ کے نبی کا سچا امتی بنانا یہ ہماری ڈیوٹی ہے۔ تو میں نے کہا کہ یہ پہلے تو یہ ہے کہ آپ نے عمرہ کرانا تھا، کسی نیک بندے کو تلاش کرتے، آپ کو پتہ ہوتا، اس کا پتہ ہوتا، رب کو تو پتہ ہے۔ یہاں کس کو دکھا رہے ہو؟ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَمَا لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ اللہ ہمارے رب اس دنیا میں بھلائی عطا کر، اللہ فرماتا ہے آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو میں نے کہا کہ اس پیسے سے آپ کے قریب جو ادارہ ہے دینی، وہاں جاؤ، ایک حافظ کا خرچہ، ایک قاری کا خرچہ، ایک عالم کا خرچہ اپنے ذمہ لو۔ سب سے پہلے تو یہ کہ اگر اللہ نے آپ کو 4 بیٹے دیے ہیں تو ایک اللہ کے دین کو دے دو۔ اگر یہ توفیق نہیں ہے تو جن ماں باپ نے پال پوس کر اپنے بچے اللہ کے دین کے لیے دیے ان کو گود لے لو۔ وہ عالم بنے گا، وہ حافظ بنے گا، وہ قاری بنے گا، وہ خدمت کرے گا جیسے یہ سارے علماء ہیں۔ آگے ان کے ہزاروں شاگرد ہوں گے، تو جس استاذ کا ان کو پڑھانے میں حصہ ہے، جنہوں نے اس زمانے میں ان کی کفالت کی ہے، ان سب کو اس کا ثواب ملتا رہے گا، صدقہ جاریہ ہوگا۔ میں تو کہتا ہوں کہ اپنے بڑوں کی اصالِ ثواب کے لیے جو دیگیں پکاتے ہو اپنے برادری کے سامنے، تو وہ بھی اگر آ کر اداروں میں دیں جہاں دین کے طلباء پڑھتے ہیں، طالبات پڑھتی ہیں، عالمات اور عالم بنتے ہیں، تو ان کی تیاری میں آپ کا حصہ ہوگا۔ مسجد میں لا کر دو، مساجد اور مدارس کو آباد کرو، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ ہمارے بھائی سعودیہ میں رہتے ہیں، اور ہمارا مقابلہ دنیا میں ملک کے اندر اور ملک سے باہر نعت خوانی کے میدان میں نہیں ہے،
قوالی کے میدان میں نہیں ہے، علم کے میدان میں ہے۔ ملک کے اندر بھی علم کے میدان میں ہے، ملک سے باہر بھی علم کے میدان میں ہے، لیکن یہ مجذوب قوم دنیا کے لیے عقل بڑی کام کرتی ہے آپ کی، مگر دین کے لیے عقل کو طلاق دے دیتے ہو۔ تو آپ کے حساب سے تو سب سے بڑے عاشق یہ نعت خواں اور قوال ہیں۔ تو اب ختم نبوت کا مرحلہ آیا تو پہلی صف میں یہ تھے، جواب تو دو۔ جب ناموس رسالت کا وقت آیا تو پہلی صف میں یہ عشاق تھے، تو آپ اندھے ہیں؟ آپ کو مناظر بھول جاتے ہیں؟ اس لیے ہوش سے کام لینے کی ضرورت ہے۔ ان کے ادارے کیوں آباد ہیں؟ کہ ان کے وسائل مدارس پر خرچ ہو رہے ہیں، مساجد پر خرچ ہو رہے ہیں۔ آپ نے بہت سے دندے پال رکھے ہیں۔ اب آپ ہی کے نصرت فتح علی خان قوال تو فیصل آباد کے تھے، اس نے جا کر بمبے میں ہندوؤں کے درمیان بیٹھ کر قوالی پڑھی، نہ میرا خدا کوئی اور ہے نہ تیرا خدا کوئی اور ہے، یہ جو راستے ہیں جدا جدا یہ معاملہ کوئی اور ہے۔ اور ہمارے نوجوان بھی جو دہراتے ہیں۔ آپ نے اس کا معنی سمجھا؟ جب بمبے میں ہندوؤں کے درمیان بیٹھ کے جب یہ پڑھا جائے گا تو مطلب یہ ہے کہ میرا رحمان اور تیرا رام ہے کی ہے کہ بولو، یہ جو راستے ہیں جدا جدا یہ ملاؤں کے جھگڑے ہیں، ان لوگوں کے جھگڑے ہیں، ہمارا تو کوئی جھگڑا نہیں ہے، توحید آپ کا مسئلہ ہی نہیں ہے۔ تو اس کلچر نے آپ کو عقائد کو ڈیمیج کیا جس کا آپ کو شعور بھی نہیں ہے۔ پچھلی صدی میں بسوں پر، ویگنوں پر، چائے خانوں پر آج میری تقدیر کا مالک سوتا ہے، قسمت کا دستور نرالا ہوتا ہے، اور بچے بچے کی زبان پر۔ تو تقدیر کا مالک کون ہے؟ زور سے جواب دو۔ تقدیر کا مالک کون ہے؟ اللہ سوتا ہے؟ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اس کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے۔ اور علماء اب ہمت نہیں کر رہے کہ روکیں اور ٹوکیں، اس لیے اہل سنت کو اندر سے ڈیمیج کیا جا رہا ہے، باہر سے نہیں ہے۔ لیکن یہ جو مدارس اور مساجد ہیں ان کی اہمیت کا آپ کو پتہ ہے کہ جب کرونا آیا، ایوان صدر میں، ایوان وزیر اعظم میں، گورنر ہاؤس میں ہمیں بلایا، سعودیہ سے فتویٰ آ گیا، بغداد سے آ گیا، دمشق سے آ گیا، ازہر سے آ گیا، اردن سے آ گیا، ترکی سے آ گیا، مسجدیں بند کرو۔ تو میں نے کہا کہ حضور والا، اور کئی ہمارے لوگ بھی ان کے ہاں ملا رہے تھے، یہ ریکارڈ پر ہے، وصول پانا ٹو ریسیو اور ایصال پہنچانا ٹو کنوے، اور ثواب کے معنی ہیں the reward of a good deed awarded by اللہ سبحانہ و تعالی، کہ بندے کے نیک عمل کی جو جزا یا انعام
یا صلہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہو اسے ثواب کہتے ہیں۔ اور اس ثواب کو جب ہم کسی دوسرے کو منتقل کریں، بخشیں، تو اسے ایصال ثواب کہتے ہیں۔ ایصال ثواب کے ویسے تو سب قائل ہیں، لیکن اگر کوئی مالی صدقہ دے تو اس کی ایصال ثواب کے سب قائل ہیں، لیکن ہم تلاوت کرتے ہیں، درود پڑھتے ہیں، اذکار کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اس کے ایصال ثواب کے بارے میں کچھ لوگوں کے اختلافات ہیں۔ غامدی صاحب ہیں، پرویز صاحب ہیں، غیر مقلد حضرات ہیں۔ اگرچہ غیر مقلدین میں سے نواب صدیق حسن خان بھوپالی جو تھے وہ تلاوت، اذکار، درود، تسبیحات کے ثواب کے قائل تھے، مگر جو عام غیر مقلد حضرات کا نظریہ ہے وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالی سابقون الاولون مہاجرین و انصار رضی اللہ عنہم کا ذکر فرمانے کے بعد فرماتا ہے کہ والذین جاؤوا من بعدہم، اور جو ان کے بعد آئے یا آئیں گے، یقولون، ان کا شعار یہ ہے، طریقہ یہ ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، اور اس دعا کے کلمات بھی اللہ نے بتا دیے کہ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان، اے اللہ تو ہمیں بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان کے ساتھ چلے گئے۔ تو ظاہر ہے کہ جب ہم بخشنے کی دعا کریں تو یہ مال تو ہے نہیں جو آپ کسی کو ٹرانسفر کر دیں اکاؤنٹ میں، یہ تو اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے، التجا ہے، اور اللہ فرماتا ہے کہ مومن کا کام یہ ہے کہ وہ ان سارے مومنوں کے لیے دعا مانگے جو ہم سے پہلے ایمان کے ساتھ چلے گئے۔ شرط کیا ہے؟ ایمان۔ اس سے معلوم ہوا کہ دنیا میں ہدایت کی دعا ہر ایک کے لیے کی جا سکتی ہے، کافر کے لیے، مشرک کے لیے، منافق کے لیے، فاسق کے لیے، فاجر کے لیے ہدایت کی دعا کی جا سکتی ہے، لیکن مرنے کے بعد مغفرت کی دعا صرف مومن کے لیے کی جا سکتی ہے۔ لوگ جنازے کے بارے میں پوچھتے رہتے ہیں، تو اس لیے یہ قرآن کی شرط ہے کہ ربنا اغفر لنا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، جو ہم سے پہلے ایمان کے ساتھ چلے گئے۔ یہ جو نماز جنازہ ہے یہ بھی اصل میں دعائے مغفرت ہے۔ فرق یہ ہے
کہ جو بالغ انتقال ہو جائے تو ان کے لیے دعائے مغفرت ہے، اور اگر آپ کے بچے کا انتقال ہو جائے تو آپ تیسری تکبیر کے بعد اس کے لیے دعا نہیں مانگتے، اپنے لیے مانگتے ہیں کہ اللہم اجعلہ لنا فرطا، کہ اے اللہ تو اس کو ہمارا پیشرو بنا دے۔ پیشرو کے معنی کیا ہے؟ کہ آپ کسی ملک، کسی دیش جانے والے ہوں تو آپ سے پہلے وہاں پہنچ کر آپ کی ریسیپشن کے، استقبال کے انتظامات کریں۔ تو اب یہ دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ جب ہم قیامت میں تیری بارگاہ میں پیش ہونے کے لیے جائیں تو یہ جو بچہ ہے یہ وہاں ہمارا استقبال کرے، ہمارا پیشرو بن جائے۔ وَجْعَلْهُ لَنَا أَجْرًا وَذُخْرًا، اسے ہمارے لیے وسیلہ اجر اور ذریعہ ذخیرہ آخرت بنا دے۔ وَجْعَلْهُ لَنَا شَافِعًا وَمُشَفَّعًا، اسے قیامت میں ہمارے لیے شفاعت کرنے والا اور مقبول الشفاعت بنا دے۔ تو اب معلوم ہے کہ بچے کے لیے کہ جنازے میں جو دعا مانگتے ہیں کس کے لیے مانگتے ہیں؟ اپنے لیے مانگ رہے ہوتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ کسی کا ناتمام بچہ 6 ماہ کا 7 ماہ کا پیدا ہو گیا، اس کو عربی میں سقط کہتے ہیں، انگریزی میں پری میچور ڈیلیوری، کہ 9 ماہ کی پوری مدت اپنے ماں کے بطن میں گزارنے سے پہلے پیدا ہو گیا، 7 ماہ میں پیدا ہو گیا فرض کرو، لیکن پیدا ہونے کے بعد کچھ سانسیں لیں اور پھر انتقال ہو گیا۔ تو حکم یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہو جائے اور سانس لے تو اس کا نام بھی رکھا جائے گا، عقیقہ بھی کیا جائے گا، غسل بھی دیا جائے گا، کفن بھی پہنایا جائے گا، جنازہ بھی پڑھا جائے گا۔ تو اب وہ ناتمام بچہ قیامت میں جب اللہ کی عدالت لگی تو وہ تو بے قصور ہے، اس کو NOC مل گیا کہ لے جاؤ جنت میں، اور ماں باپ ہم جیسے گناہگار ان کے لیے ڈگری جاری ہو گئی کہ لے جاؤ جہنم میں۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ وہ بچہ وہاں بچل جاتا ہے، یا اللہ میں ماں باپ کے بغیر کیسے جنت میں چلا جاؤں؟ حدیث کے الفاظ ہیں کہ ایھا السقط المراغم ربہ، اے اپنے رب سے جھگڑنے والے ناتمام بچے، ادخل ابویک الجنہ، جا اپنے ماں باپ کو بھی جنت میں لے جا۔ پھر حدیث میں فَيَجُرُّ بِسُرَّتِهِ، ناف کے ساتھ جو ناڑ ہوتی ہے اس کے ساتھ ماں باپ کو باندھ کر کھینچ کر وہ جنت میں لے جائے گا۔ اب آپ سوچیں گے کہ رب سے جھگڑتا ہے
تو یہ جھگڑنا جو ہے یہ سرکشی کا نہیں ہوگا، یہ اس کی رحمت پہ ناز کا ہوگا۔ کبھی آپ نے کسی ننھے سے بچے کو دیکھا ہوگا کہ ماں اس کو دھتکارتی ہے، وہ ماں کو تھپڑ مارتا ہے لیکن اس کے سینے کے ساتھ چپکتا ہے، ماں دور کرتی ہے اور وہ چپکتا ہے۔ کیوں؟ کہ اس بچے کی فطرت میں یہ ہے کہ میرے لیے کوئی جائے امان ہے تو ماں کی گود ہے۔ تو وہ بچہ ناتمام اللہ سے جو جھگڑے گا تو یہ سرکشی کا نہیں ہوگا، یہ ناز کا ہوگا، اس سے اللہ کی رحمت پر ناز ہوگا۔ ایصال ثواب یہ اسلام میں مشروع ہے، جائز ہے، اس کا حکم ہے۔ حدیث میں ہے کہ حضرت سعد کی والدہ کا انتقال ہو گیا تو انہوں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان امی افتتلت، میری ماں کا اچانک انتقال ہو گیا، جیسے کہتے ہیں ہارٹ فیل ہو گیا، برین ہیمریج ہو گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ اظن انہا لو تکلمت تصدقت، مجھے پکا یقین ہے کہ اگر میری ماں کو موت سے پہلے کچھ بھی فرصت ملتی تو وہ وصیت کر دی کہ بیٹا صدقہ کرنا میرے لیے۔ تو اس سے ایک تو یہ پتہ چلا کہ مومنوں کا طریقہ ہے کہ موت سے پہلے فرصت ملے تو صدقے کا حکم دینا۔ اب انہوں نے عرض کیا افاتصدق عنہا فلہا اجر، اب ماں کو تو مہلت نہیں ملی، اگر میں ان کی طرف سے صدقہ دوں تو کیا ان کو اجر ملے گا؟ حضور نے فرمایا کہ ملے گا۔ اور پھر فرمایا اس زمانے میں مدینہ منورہ میں پانی کی کمی تھی مسلمانوں کے لیے، تو حضور کے حکم پر انہوں نے کنواں کھودا اور اس کنویں کا نام تھا بئر ام سعد، ام سعد کا کنواں۔ اور یہ نسبت ہوتی ہے ایصال ثواب کی، جیسے آپ جامع مسجد علی، جامع مسجد ابوبکر، جامع مسجد فاروق، جامع مسجد شہر ربانی، مسجد تو اللہ کی ہے، لیکن یہ نام جو ہے یہ نسبت ایصال ثواب کے لیے ہوتا ہے۔ تو مالی صدقات پر تو اتفاق ہے۔ اب ہم تلاوت کرتے ہیں، تسبیحات پڑھتے ہیں، اذکار پڑھتے ہیں، درود پڑھتے ہیں، تو ہمارا ایمان ہے کہ اس پر بھی ثواب ملتا ہے اور ان کا بھی ایصال ثواب ہوتا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اگر کوئی قبرستان میں اپنی ماں یا باپ کی قبر پر جائے تو قبر پر جانے کا ادب یہ ہے کہ پائنتی کی طرف سے جاؤ اور سرہانے کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، کیونکہ جب میت کو قبر میں لٹاتے ہیں تو اس کے چہرے کو قبلے کی جانب تھوڑا سا جھکا دیتے ہیں، تو جب اس کے سامنے آپ کھڑے ہوں گے تو پیٹھ قبلے کی طرف ہوگی اور میت کی طرف آپ کا منہ ہوگا،
اسے کہتے ہیں فیس ٹو فیس، روبرو، اور اسی کی عربی میں معنی ہے مواجہہ۔ جو حضور کی بارگاہ میں ہم سلام کرتے ہیں تو اس کو جو مواجہہ کہتے ہیں کہ ہمارا رخ جو ہے رخ مصطفیٰ کی طرف ہوتا ہے، اس کا جو نشان لگا ہوا ہے مواجہہ اقدس۔ ایک مرتبہ میں عمرے پہ گیا ہوا تھا، مسجد نبوی بند ہو گئی تو ہم باہر نکلے، گنبد خضرا کے سامنے کھڑے ہوئے، کچھ دیر صلاۃ و سلام پڑھا، پھر دعا کرنے لگ گئے۔ تو ہمارے پاکستانی جمع ہو جاتے ہیں، تو ایک ان کا متوع آیا تو پکڑ کے قبلے کی جانب پھیرنے لگا۔ میں نے کہا بھئی یہ کیوں؟ انہوں نے کہا کہ دعا قبلے کی طرف کرو۔ تو میں نے کہا جمعہ تھا اور مسجد نبوی کے امام نے خطبہ جمعہ میں جب دعائیں مانگی تو آپ کا فرض تھا کہ پکڑ کے ان کو قبلے کی جانب پھیر دیتے، لیکن آپ نے نہیں پھیرا۔ ہاں، تو میں نے کہا کہ خطبہ دیتے وقت امام کا رخ قبلے کی جانب پشت ہوتی ہے اور مسلمانوں کی جانب رخ ہوتا ہے مسلمانوں کے احترام میں۔ ان کی رسپیکٹ میں، تاکہ فیس ٹو فیس بات ہو۔ تو میں نے کہا کہ اگر عام مسلمانوں کے احترام میں قبلے کی جانب پیٹھ کر کے خطبہ دیا جا سکتا ہے، دعا مانگی جا سکتی